درمیان اب گہوارہ آ گیا جس کی آپ نے زیارت کر لیا. لیجئے آپ کے درمیان بہت قیامت ہے. کبھی آپ نے سنا اور سوچا کہ یہ شبیہ کو ہم اپنے ہر جلوس میں شامل کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے جتنی جلوس ہیں ہر جلوس میں یہ شبیہ آپ کو ضرور نظر آئے گی. 2 شبیہ. کون سی؟ ایک غازی کا علم، ایک غریب زہرا کا رہوار. کیوں؟ اس لیے کہ کل بھی بچوں کو بہت انسیت تھی، آج بھی بچوں کو بہت انسیت ہے. آپ دیکھیں ہماری شبیہوں میں جب علم مبارک سجایا جاتا ہے، انصاف سے بتائیے گا سب سے زیادہ علم کے قریب کون ہوتا ہے؟ کہاں بچے ہوتے ہیں. شاید یہ آواز دیتے ہوئے غازی کل بھی بچوں کو بڑا لگاؤ تھا، آج بھی بہت ہے. اور آپ دیکھیے جب یہ رہوار آتا ہے سارے بچے حلقہ بنا کے کھڑے ہو جاتے. کیوں؟ شاید ان بچوں کو یاد آتا ہوگا یا ان ماؤں نے بتایا ہوگا کہ 4 برس کی بچی کا جب کوئی اپنا نہ رہ گیا تو اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈال کے کہتی تھی اے میرے بابا کے گھوڑے، میرا بابا مقتل میں ہے، اب میں کس کے سینے پہ سوؤں گی. 5 معصوم سے کسی نے پوچھا تھا مولا جب حسین غریب زخموں سے چور رہوار کی پشت پہ تھے، زہرا کا لال پشت فرس سے زمین پہ آیا تو یہ جو رہوار تھا کہ مولا کا طواف کرتا تھا اور کیا کہتا تھا؟ 5 معصوم نے ارشاد فرمایا وہ اپنی زبان بے زبانی میں کہتا یہ تھا اے میرے شہسوار صبح سے تم نے جنازے اٹھائے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، آؤ میری پشت پہ آ جاؤ، میں تمہیں خیمے تک پہنچا دوں، میں تمہیں تیروں سے زخموں سے بچا سکوں. اللہ اکبر. اس نے اپنی پیشانی پہ خون ملا، دوڑا ہوا خیمے کے در پہ آیا. 4 برس کی بچی جو خیمے کے در پہ مقتل کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اس کے قدموں کی آہٹ محسوس کیا، دوڑی ہوئی آئی، گلے میں باہیں ڈال دی، اپنی پریشانیوں کا شکوہ نہ کیا تو ایک فکر کہا آواز یہ میرے بابا کے گھوڑے اتنا بتا کیا بابا ذبح کر دیا، جب بابا ذبح کیا گیا تو پانی ملا لو وہی رہوار ہے، اس رہوار کا استقبال کیجئے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کربلا کے. عزیزوں آپ کے درمیان یہ رہوار ہے، یہ زلجنا ہے. اللہ اکبر. یہ حسین کا وصف باوفا جو حسین مظلوم کے ساتھ ساتھ بھوکا اور پیاسا رہا، غریب زہرا کی نصرت میں کمی نہ کی. اس بے زبان کو آج دنیا سلام کر رہی ہے. ہائے انسان اپنی انسانیت کو بھول گیا تھا مگر یہ بے زبان حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ رہا. آج اسی رہوار کا آپ استقبال کر رہے ہیں. لیجئے آپ نے زلجنا کا استقبال کیا آنسوؤں کے ساتھ سینہ زنی کرتے ہوئے. بس آخری لمحہ ہے آپ کے درمیان یہ رہوار گزر جائے تو میں وہ مصائب پڑھوں جس کے انتظار میں آپ بہت دور سے آئے ہیں. مائیں اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آئی ہیں. شاید یہ بچے شام کو لوٹ کے گھر جائیں تو ماں سے پوچھیں گے اماں سارے تبرکات کی زیارت کی، یہ بتاؤ وہ جو اندر زندان تھا اس میں اتنا اندھیرا کیوں تھا؟ شاید ماں یہ بتائے کہ بچی اندھیرے زندان شام میں. ارباب عزا آپ کے درمیان یہ رہوار ہے اور بی بی کی تربت جس کی زیارت کرنا ہے میں منتظمین سے گزارش کر رہا ہوں اس رہوار کو آگے زیارت کے لیے گزارا جائے تاکہ میں زندان کے مسائل پڑھ سکوں اور آپ آخری پوچھا اللہ اکبر اس اہتمام کا جس کی زیارت کے اس وقت آپ موجود ہے. بس اس لیے عزیز ہے دیکھیں آہستہ آہستہ آپ سب سے گزارش ہے کوئی دوڑتا ہوا زندان میں نہ جائے، کوئی دوڑتا ہوا زندان میں نہیں جائے گا. آہستہ آہستہ جانا، اس بی بی کو جا کے سلام کرنا، یہ فقط احساس ہے جس کی آپ زیارت کرنے کے لیے جا رہے ہیں. آپ سب میری طرف متوجہ ہوں تاکہ میں آپ کی خدمت میں آنسوؤں کی فرات لے کر کے بی بی کے پاس جاؤ اور جا کے سلام کرو. بی بی تمہیں ہم سلام کرنے کے لیے آئے ہیں. جب جانے لگو غازی کے علم کی زیارت کر لیا، گہوارے کی زیارت کر لیا، رہوار کی زیارت کر لیا، سجاد غریب کے تابوت کی زیارت کر لیا، اب آپ زندان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. میری طرف دیکھیے میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کر دوں پھر دیکھو کیسے آپ یہاں روتے ہوئے زندان کی زیارت کے لیے جاؤ گے. رونے والوں یہ پھر کہتا ہوں موقع ہے
करबला मोहल्ला ज़ियारत के लिए ले जाए। आप ज़ियारत के लिए जाइए, जाके शाम जरूर जाइएगा, जाके 4 वर्ष की बच्ची को सलाम करिएगा। अजीजों, मुझे एक वाक़या याद आ गया, मैं इसी को नक़ल करता हूँ, उसके बाद आप ज़ियारत करेंगे, बिल्कुल ठहर जाइए। अजीजों, ज़ियारत के लिए मजलिसों में एक ज़ायर मसाइब सुनता था तो तड़प जाया करता था, उसने तड़प की दुआ की, गाजी हमें भी करबला मोहल्ला ज़ियारत को ले जाओ। अजीजों, गुर्बत का आलम था, वो इस कैफियत में नहीं था कि ज़ियारत को जा सके। उसकी दुआ कबूल हुई। किसी ने उससे कहा कि तुम ज़ियारत को जा रहे हो, इसकी खुशी का ठिकाना न था। ये तन्हाई में बैठ के रोया करता था, अल्लाह मैं हुसैन आका की ज़ियारत के लिए करबला मोहल्ला जा रहा हूँ। अजीजों, इसने अपना सामान सफ़र तैयार किया। जब ये जाने लगा तो इसकी एक छोटी सी बच्ची थी, तो आंखों में आंसू लेके कहती थी, बाबा कहाँ जा रहे हो? कि मैं आका की ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। अजीजों, वो ज़ियारत के लिए जैसे गया और नजफ़ अशरफ पहुँचा, ज़मीन पे कदम रखा, बहुत देर तक रोता रहा। नजफ़ अशरफ की ज़ियारत मुकम्मल करके वो करबला मोहल्ला के लिए रवाना हुआ। जैसे ही करबला की ज़मीन पे कदम रखा तो चीख मार के कहता, मौला यही वो सरज़मीन है जहाँ अकबर की मैयत अकेली यही वो ज़मीन है जहाँ 4 बरस की बच्ची रोती हुई गुजर गई। यही वो जगह है जहाँ अकबर ने एड़ियाँ लगाई थी। यही वो जगह है जहाँ असगर के गर्दन से लंबा याद करके रोता था। रोते रोते उसकी कैफियत ये हो गई कि उसने अपने आप से अहद किया, अपने आप से एक वादा किया और उसने ये कहा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। क्या सुना आपने? वो कहता, अब मैं घर नहीं जाऊंगा, अब मैं घर नहीं जाऊंगा। ये कह के वो रोता रहा। अजीजों, एक दिन गुजरा, 1 साल गुजर गया, वक्त गुजरता रहा। इससे जो भी कहता घर चले जाओ, ये रोता, कहता मैं घर नहीं जाऊंगा। एक रोज हरम में बैठा रो रहा था कि अचानक से किसी ने कानों में आके कहा, ए ज़ैद तू घर क्यों नहीं चला जाता? तो चौंक के उठता है, कहता मुझसे कौन कहता है कि मैं घर चला जाऊं? मेरे गरीब आका को नहीं बुलाया, सताया गया है, वो घर जाने के लिए तैयार न था। अजीजों, वक्त गुजरता रहा। एक रोज बैठे बैठे इसकी आंख लग गई। किसी ने इससे कहा, सुनो तुमने देखा नहीं है कि यहाँ हर लम्हा जनाजे आते हैं? तुम अपनी आंखों से देखो, ये उनके जनाजे हैं जो वसीयत करते हैं। इनमें से बहुत से ऐसे जनाजे हैं जो अपनी गुर्बत की वजह से आ तो नहीं सकते मगर तौबा करते हैं, और जब मर जाते हैं तो यहाँ पर उनके जनाजे आते हैं। उसे तसल्ली दी गई, लेकिन फिर भी ये कहता है मैं घर नहीं जाऊंगा, मैंने खत्म कर दिया। 1 मिनट में जिंदान की ज़ियारत के लिए आप दौड़ते हुए जाएंगे, तो मेरी तरफ देखना और ये फिक्रा सुनना। अजीजों, अब ये रोता रहा कि अचानक से इसकी आंख लगी। किसी ने कहा, ए ज़ायर तू घर क्यों नहीं चला जाता? वो कहता, कौन है जो मुझसे कहता है घर जाने के लिए? आवाज आई, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये वो कहता, क्या कोई गुस्ताखी हो गई? कहा नहीं, तू घर चला जा, इसलिए कि जब से तू आया है अपनी